بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاروق نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ فاروق کے دن بڑے کٹھن گزر رہے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اسی سے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا، مگر غربت کا بوجھ، بیماریوں کا سایہ اور زمانے کی سختیاں اس پر کچھ یوں حاوی ہو چکی تھی کہ زندگی ایک مسلسل اذیت بن گئی تھی۔ اس کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ کوئی ہنر جو اسے بہتر روزگار دے سکے۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، کبھی بیوی بیمار پڑ جاتی، کبھی بچے بھوک سے بلبلانے لگتے، تو کبھی خود فاروق دن رات کی مشقت سے بیمار ہو کر بستر پر جا پڑتا۔ اکثر شام کے وقت وہ اپنے خستہ حال مکان کے ٹوٹے دروازے کے پاس بیٹھ کر سوچوں میں گم ہو جاتا، زندگی کی تلخ حقیقتیں اور ناکامیوں کا بوجھ اس کے دل کو اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کاش میری زندگی بھی ان بادلوں کی طرح آزاد اور ہلکی پھلکی ہوتی جو بنا کسی فکر کے ادھر سے ادھر گزر جاتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا۔ ایک دن وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سخت مایوسی اور تھکان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ اتنے میں پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان سے اترتا ہوا آیا اور قریب ہی زمین پر دانا چگنے لگا۔ پرندوں کی وہ معصوم چہچہاہٹ گویا فاروق کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی، مگر اس کے اندر کا غصہ اور بے بسی کچھ اور ہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر زور سے آوازیں نکالی اور پتھر اٹھا کر پرندوں کو اڑا دیا۔ وہ ہڑبڑانے لگا، یہ پرندے بھی میری غربت کا مذاق اڑانے آتے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بھوک اور مجبوری اور زیادہ یاد آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، غربت اور محرومی کی زنجیریں اس کے قدموں کو اور باندھتی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ اتنا دل شکستہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ اب مزید زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ ایک دن وہ خاموشی سے گھر سے نکلا اور گاؤں کے کنارے ایک خشک کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دے تو ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مگر تقدیر کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنویں کے کنارے پہنچا، وہاں ایک اجنبی درویش بیٹھا ہوا نظر آیا۔ درویش کی داڑھی سفید تھی، چہرہ نورانی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اے تھکے ہوئے مسافر، یہ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو یوں برباد کرنے آیا ہے؟ فاروق کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا، میری زندگی دکھوں اور بھوک سے بھری ہوئی ہے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر میرے بچوں کے نصیب میں روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں۔ جب ہر طرف ناکامی ہو تو انسان آخر کب تک جیتا رہے؟ درویش نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹے یاد رکھ، زندگی اللہ کی امانت ہے، اپنی جان خود لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مصیبت انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر تو صبر کرے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو یقین جان، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ فاروق ہچکچاتے ہوئے بولا، بابا، میرا دل کہتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ غربت اور یہ ذلت مجھے توڑ دیتی ہے۔ آخر میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ کیا کبھی قسمت میرا ساتھ دے گی؟ درویش نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹے، اچھا وقت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے تجھے اپنی ایک کمزوری بدلنی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ تو پرندوں کو بھگاتا ہے، حالانکہ پرندے تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتے ہیں۔ کل سے تم انہیں بھگانے کے بجائے خوش آمدید کہنا اور انہیں دانا ڈالنا، یہی تیرا امتحان ہے۔ اگر تو نے صبر اور بھلائی اختیار کی تو انشاءاللہ تیرا نصیب بھی چمکے گا۔ فاروق یہ سن کر خاموش ہو گیا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ پرندوں کو دانا ڈالنے سے غربت ختم ہو جائے گی، مگر درویش کے الفاظ میں عجیب سی تاثیر تھی۔ وہ سر جھکائے وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اس رات وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگلے دن وہ پرندوں کو دانا ضرور ڈالے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی گاؤں کے کچے مکانوں کی دیواروں پر پڑی تو فاروق نے اپنی زندگی میں پہلی بار کچھ مختلف کرنے کا عزم کیا۔ وہ بازار گیا اور مٹھی بھر دانے خرید لائے اور گھر میں موجود پرانے مٹی کے پیالے میں دانا ڈال کر ایک بڑے درخت کے نیچے رکھ دیا۔
اس کے دل میں ابھی بے چینی تھی، وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا حقیقت میں کوئی اثر ڈالے گا یا نہیں، لیکن درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے، پرندے اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں، اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو تیرا نصیب بھی چمکے گا۔ شام کے وقت جب پرندوں کا ایک چھوٹا جھنڈ آیا تو وہ ڈرے بغیر پیالے کے پاس بیٹھنے لگے۔ فاروق کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور ساتھ ہی نرم سی خوشی پیدا ہوئی۔ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ جب پرندے دانہ چگتے اور اپنی میٹھی آواز میں چہچہاتے تو فاروق کے دل کو جیسے کچھ سکون ملنے لگتا۔ وہ کچھ لمحے انہیں یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ واقعی کسی نئے سفر کی شروعات ہے۔ اسی دن اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ بیوی نے تعجب سے پوچھا، یہ سب کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پرندے ہماری بھوک مٹائیں گے؟ فاروق نے آہ بھری اور کہا، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، مگر بابا درویش نے کہا ہے کہ یہی میرا امتحان کی پہلی سیڑھی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ان کے الفاظ میں ضرور کوئی راز ہے۔ بیوی خاموش ہوگی، شاید اس کے دل میں بھی ایک چھوٹی سی امید جاگی تھی۔ اگلے دن پھر وہ ایک عمل دہرایا گیا۔ فاروق لکڑیاں کاٹنے کے بعد تھوڑی سی کمائی میں سے کچھ دانے ضرور خرید کر لاتا اور درخت کے نیچے رکھ دیتا۔ ابتدا میں یہ عمل اس کے دل پر بوجھ سا لگتا تھا، لیکن کیونکہ خود کے پاس کھانے کو مشکل سے ہوتا تھا اور وہ پرندوں پر خرچ کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں ایک عجیب سا سکون آ رہا ہے۔ بچے جب پرندوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے اور فاروق کے دل کو بھی خوشی ملتی۔ چند دن گزرے تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ فاروق جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لوٹا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ تعجب سے قریب گیا تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک رئیس کے نوکر ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے آقا نے یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے دروازے پر پرندوں کا دانہ چگتے دیکھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ایسے شخص کے پاس ضرور نیک نیتی اور سچائی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے گھر لکڑیاں پہنچانے کا کام سنبھالو، اس کے بدلے تمہیں زیادہ مزدوری دی جائے گی۔ یہ سن کر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، شاید یہ وہی پہلا اشارہ ہے جس کا وعدہ درویش نے کیا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور شکرانے کے طور پر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی۔ اب حالات میں ذرا بہتری آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ دن بھر مشقت کے بعد مشکل سے چند پیسے کماتا تھا، اب رئیس کے ہاں لکڑیاں پہنچانے پر اس سے پہلے سے زیادہ اجرت ملنے لگی۔ گھر میں فاقے ختم تو نہیں ہوئے، لیکن کم از کم بھوک کی شدت کم ہونے لگی۔ بچوں کے چہروں پر خوشی کی ہلکی سی جھلک ابھرنے لگی۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن کے بعد پھر آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رئیس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ حکیم اور دوا کے باوجود صحت بحال نہ ہوئی۔ ایک دن رئیس خود فاروق کے پاس آیا۔ اس نے فاروق سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر کے قریب ہمیشہ پرندے چہچہاتے ہیں اور وہاں سکون کی فضا ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کو وہاں کچھ دیر رہنے دو تاکہ شاید اس کے دل کو سکون ملے۔ فاروق حیران ہو گیا مگر فوراً اجازت دے دی۔ رئیس نے اپنے بیٹے کو فاروق کے گھر بھیجا۔ وہ بچہ روز شام کو پرندوں کو دانہ چگتے دیکھتا اور خوشی محسوس کرتا۔ حیرت انگیز طور پر کچھ دن میں اس کی بیماری ہلکی ہونے لگی۔ رئیس بہت خوش ہوا اور اس نے فاروق کو انعام کے طور پر ایک بڑا تھیلا اناج اور کچھ سونے کے سکے دیے۔ یہ وہ لمحات تھے جب فاروق کے دل کو یقین ہو گیا کہ واقعی پرندے رحمت کی علامت ہے۔ اس کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو بابا درویش کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر ہم صبر اور بھروسہ کریں تو اللہ ضرور ہماری محنت کا پھل دیتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ فوراً بولی، واقعی اب مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوں فاروق کی زندگی کے اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ یہ تو محض شروعات ہے۔ اصل آزمائش اور اصل انعام تو ابھی باقی ہے۔ فاروق کی زندگی میں جیسے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا، مگر تقدیر کے کھیل ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتے۔ رئیس کے بیٹے کی صحت بہتر ہونے کے بعد گاؤں میں لوگوں کی نظریں بھی فاروق پر ٹکنے لگی۔ پہلے جو لوگ اسے غریب اور بے بس سمجھ کر حقیر جانتے تھے، اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے۔ کچھ لوگ
دل میں خوش تھے کہ فاروق کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، مگر کچھ دل میں حسد پالنے لگے، خاص طور پر گاؤں کے چند سوداگر جو رئیس کے معاملات سنبھالتے تھے۔ انہیں یہ بات سخت ناپسند ہو رہی تھی کہ رئیس نے ایک معمولی لکڑہارے کو اپنی خدمت کے قابل سمجھ لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سازش کرنے لگے کہ کیسے فاروق کو دوبارہ ذلت میں دھکیل دیا جائے۔ دوسری طرف فاروق نے اپنی نئی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب وہ نہ صرف لکڑیاں پہنچاتا تھا بلکہ رئیس کے نوکروں کے ساتھ مل کر گھر کے دیگر کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہونے لگا، مگر فاروق کی سب سے بڑی خوشی اب پرندوں سے جڑ چکی تھی۔ وہ روزانہ صبح شام دانہ ڈالنے کا عمل نہیں چھوڑتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، خود کے پاس کھانے کو نہیں اور پرندوں پر خرچ کرتا ہے، مگر فاروق مسکرا کر جواب دیتا، یہ پرندے ہی میرے نصیب کے گواہ ہیں۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت جب فاروق دانہ ڈالنے گیا تو اس نے دیکھا کہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پرندے اس کے دروازے کے پاس جمع ہیں۔ وہ سب ایک ساتھ چہچہانے لگے جیسے کوئی بڑی خبر سنا رہے ہوں۔ فاروق حیرت میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا اجنبی مسافر اس کے گھر کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے فوراً کہا، اے نیک دل انسان، میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تیرے دروازے کے پاس یہ سکون دیکھ کر میرا دل رکنے کو چاہتا ہے، مجھے یہاں ایک رات پناہ دے دے۔ فاروق نے جلدی سے اس مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس رات مسافر نے کھانے کے بعد فاروق سے کہا، میں نے دنیا کے کئی خطے دیکھے پر پرندوں کی یہ برکت جہاں ایک ساتھ ہو وہاں اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ یاد رکھ تیری زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ سن کر فاروق کے دل میں خوف اور تجسس دونوں پیدا ہوئے۔ اس نے مسافر سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا، کیسا امتحان؟ مگر مسافر خاموش ہو گیا۔ وہ بولا، وقت آنے پر تجھے خود سمجھ آ جائے گا۔ اگلی صبح وہ اجنبی مسافر چپ چاپ گاؤں چھوڑ گیا، مگر اس کے الفاظ فاروق کے دل میں گہرے نقش چھوڑ گئے۔ اب فاروق کو ہر لمحہ یہ خیال ستانے لگا کہ آخر وہ کون سا امتحان ہے جو اس کے قریب آ رہا ہے اور کیا وہ اس آزمائش پر پورا اتر پائے گا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ امتحان جس کی خبر مسافر نے دی تھی حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے سب نوکروں کو بلایا اور اعلان کیا کہ کل بادشاہ کا قافلہ یہاں سے گزرے گا، وہ ہمارے گاؤں میں قیام کرے گا، ہمیں اس کی خاطرداری کے لیے بہترین انتظام کرنا ہوگا۔ سب نوکر خوش تھے کہ انہیں بادشاہ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، لیکن چند سوداگر جو فاروق سے حسد کرتے تھے یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے چپکے سازش کی کہ بادشاہ کے سامنے فاروق کو بدنام کیا جائے۔ اگلے دن جب بادشاہ کا قافلہ آیا تو گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہر طرف چراغاں ہو گیا۔ رئیس نے سب انتظامات بڑی شان و شوکت سے کیے۔ بادشاہ رئیس کے مکان پر رکا، لیکن وہاں ایک عجیب منظر ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ اندر داخل ہوا، اچانک فاروق کے دروازے پر پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ اتر آیا۔ وہ سب زور زور سے چہچہانے لگے، شور اتنا بڑھ گیا کہ بادشاہ خود تجسس میں باہر نکل آیا۔ اس نے رئیس سے پوچھا، یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ رئیس نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا ایک غریب آدمی ہے، اس کے دروازے پر ہمیشہ پرندے جمع رہتے ہیں۔ بادشاہ چونکا اور کہا، چلو جا کر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بادشاہ اور رئیس سمیت فاروق کے ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف آگے۔ فاروق حیران کھڑا تھا۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، یہ پرندے تیرے پاس کیوں رہتے ہیں؟ فاروق نے سادہ لہجے میں جواب دیا، جہاں دانہ اور رحمت بانٹی جائے وہاں مخلوق خدا کشش پاتی ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اگر میں انہیں بھوکا نہ رکھوں تو شاید اللہ بھی مجھ پر رحم کرے۔ بادشاہ اس کے جواب سے متاثر ہوا، مگر اسی وقت وہی سوداگر آگے بڑھے اور بولے، جہاں پناہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ شخص جادو جانتا ہے، اصل میں یہ ایک فریب کار ہے۔ فاروق یہ سب سن کر تڑپ اٹھا مگر خاموش رہا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کو پرکھے گا۔ اس نے حکم دیا، آج رات میں خود اس کے مکان پر قیام کروں گا، دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ رات بڑی عجیب رات تھی۔ بادشاہ، رئیس اور چند درباری فاروق کے گھر کے پاس رکے۔ فاروق نے
حسب عادت دروازے پر دانا رکھا اور تھوڑی دیر بعد وہی پرندے اترنے لگے۔ پہلے 20 پھر 50 اور پھر سینکڑوں پرندے آ گئے۔ وہ اتنے اطمینان سے دانا چگ رہے تھے کہ جیسے یہ جگہ ان کا مستقل مسکن ہو۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا یہ کوئی جادو نہیں ہے، دل کی صفائی ہے، پرندے انسان کے باطن کو پہچانتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا اور کہا کہ فاروق کو انعام کے طور پر سونے کے سکے اور اناج کے تھیلے دیے جائیں۔ رئیس نے بھی فاروق کو اپنا خاص خادم بنا لیا۔ اسی لمحے فاروق کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا